کیسا یہ عشق ہے از قلم ہبہ خان قسط نمبر 49۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد فہد اور پریشے ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اریبہ کو اس وقت بے ہوشی کی ڈرپ لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ غنودگی میں تھی۔ بابا، یہ تو ماما ہیں۔ پریشے اریبہ کو دیکھتے جھٹ سے جبران کے گلے لگی تھی۔ بابا، مجھے نہیں ملنا، بہت بری ہے ماما۔ ریحام خان نے افسوس سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، جبکہ فہد ریحام خان سے بہت خوشگواری سے ملا تھا۔ یمان شاہ اور فہد ریحام خان دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے اور کافی دفعہ ان کی کورٹ میں ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر، ہوش میں کب آئیں گی پیشنٹ؟ ڈاکٹر، ہوش کب آئے گا پیشنٹ کو؟ ریحام خان ڈاکٹر کو اندر آتے دیکھ بولا۔ جی صبر کریں، ان کو تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ بابا، ماما کو کیا ہوا؟ وہ ایسے کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ آخر پریشے بیٹی تھی، اپنی ماما کو اس حالت میں لیٹے دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور آخرکار جبران سے پوچھ بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہے، ماما کچھ دیر میں ہوش میں آ جائیں گی۔ جیسے ماہم مما نے کہا، آپ نے ویسے بات کرنی ہے، نو روڈ بیہیو۔ اب آنسو صاف کریں اپنے، کچھ نہیں ہوگا، بابا ہے نا آپ کے ساتھ۔ اوکے بابا۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد اریبہ کو ہوش آ گیا تھا۔ پریشے اس کے سرہانے بیٹی کب سے اریبہ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اریبہ نے اپنی آنکھیں کھولی، سب سے پہلے اسے پریشے کا چہرہ نظر آیا تھا اور اسے لگا یہ خواب ہے۔ ایک بار پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر کھول کے دیکھا، لیکن پھر بھی پریشے ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک رمق آئی۔ اریبہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے پریشے کے چہرے پر لگانا چاہا، لیکن اریبہ کے ہاتھ لگانے سے پریشے ایک دم ڈر گئی تھی، جیسے وہ پھر سے مارنے لگی ہو۔ پریشے ڈر کر پیچھے ہوئی تو اریبہ کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ مدعوم ہوئی تھی۔ پریشے میری جان، ماما سے مت ڈرو، میں نہیں ماروں گی، اب میرے گلے لگ جاؤ ماما کی جان۔ اریبہ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو نکلنے لگے تھے، جس سے اریبہ کی ہلکی ہلکی سی سانسیں بھی اکڑنے لگی تھی۔ اس کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہوتے دیکھ جبران پریشے کے پاس آیا۔ پری، ماما اب چینج ہو گئی ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، اب ان سے ڈرو نہیں۔ اریبہ نے اپنی بھیگی آنکھوں سے جبران کو دیکھا۔ کتنا رحم دل تھا وہ شخص، اتنا برا کیا تھا اس نے، پھر بھی وہ اپنا اعلیٰ ظرف دکھا کر اس کی خطاؤں کو معاف کر گیا تھا۔ سچ میں اب ماما نہیں ماریں گی نا؟ نو بیٹا، ماما سے ملو۔ جبران کی بات سنتے پریشے اریبہ کے نزدیک ہوئی تو اریبہ خوش ہوتی اٹھی اور جھٹ سے پریشے کو اپنے سینے میں بھیج گئی۔ پری میری جان، ماما کو معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا نا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اریبہ نے پری کو گلے لگایا اور لگاتار رو رہی تھی، اور پھر آنکھیں اٹھا کر جبران
اور فہد کو دیکھا جیسے وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہو کہ آج انہوں نے اس کی بیٹی سے ملوا دیا۔ ماما آپ نہ روئیں، پری بھی آخر بیٹی تھی، کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر بھی اس کے آنسو نہ پہنچتی۔ ماما آپ ٹھیک ہو جائیں گی، پری پیار سے بولی تو اریبہ نے دوبارہ پری کو گلے لگا لیا۔ ماما کی جان، ماما نے تمہیں بہت مس کیا، آئی لو یو سو مچ، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے چھوڑ کے مت جانا پری، مجھے چھوڑ کر مت جانا، ماما نہیں رہ سکتی اب تمہارے بغیر۔ پریشے کو گلے لگائے اریبہ بے انتہا رو رہی تھی۔ زیادہ رونے سے اس کی طبیعت خراب تھی، اب مزید کمزوری کی وجہ سے اس کی سانسیں مزید اکڑنے لگی۔ بس کرو خانم، پری یہاں ہی ہے، کہیں نہیں جائے گی، ایسے رو رو کر آپ اپنی طبیعت خراب نہ کریں۔ ریام خان نے پیار سے اریبہ کے روتے ہوئے وجود کو پری سے الگ کیا اور سمجھانے لگا، پری یہاں ہی ہے نا، اب میری بیٹی یہاں ہی نا، کہیں نہیں جائے گی نا۔ اریبہ تو دیوانہ وار پریشے کو دیکھتے بولنے لگی تو پریشے خود اریبہ کے پاس گئی۔ ماما آپ لیٹ جائیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ پری نے پیار سے اپنے ہاتھوں سے اریبہ کے آنسو صاف کیے تو اریبہ نے پری کا ہاتھ پکڑ کر چومے میری جان، اور اسی پل جبران شاہ کا سر فخر سے اونچا ہوا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر شدت سے پیار آیا تھا جس نے اتنی اچھی تربیت کی تھی پریشے کی۔ پریشے بالکل ویسا ہی کر رہی تھی جیسے اسے ماہم نے بتایا تھا، ماہم نے سمجھایا تھا، لیکن اپنی ماما کو ایسے دیکھتے اسے بھی رونا آ رہا تھا۔ ماما لیٹ جائیں، پری نے پیار سے لٹایا تو اریبہ لیٹ گئی۔ لو یو میرا بچہ، اریبہ نے مضبوطی سے پری کا ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا کہ کہیں دور نہ چلی جائے۔ مسٹر ریام خان، دیکھیں آپ کی وائف کتنی خوش نظر آ رہی ہیں، یہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، ان کی ڈپریشن کی وجہ یہ ہے جنہیں آپ کی وائف بہت زیادہ یاد کر رہی تھی، کوشش کریں یہ بچی ان کے پاس ہی رہے، باقی آپ اپنی وائف کو لے کر جا سکتے ہیں، وہ اب بہتر ہیں۔ اوکے شکریہ۔ ریام خان شکریہ ادا کرتے ہاسپٹل بل پے کرنے چلا گیا۔ فہد اور جبران باہر تھے، جبکہ پریشے اب اریبہ کے ساتھ بیٹی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ کھانا دے دو کوئی، وہ 53 سالہ عورت تکلیف سے کہراتے کسی کو پکارنے لگی تاکہ اسے کھانا دیا جائے۔ وہ زنجیروں سے بندھی اپنے قدم دروازے کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگی جب ایک عورت ہاتھوں میں کھانے کی پلیٹ تھامے اندر داخل ہوئے۔ ابے ہٹ بڑھیا، ایسا کام ہی کیوں کیا کہ بائی نے تجھے یہاں قید کر دیا ہے؟ خدا کا قہر نازل ہوگا تم لوگوں پر بد کرداروں، جس وقت قبر کا عذاب دیکھو گے، یہ چند پیسوں کے لیے جسم فروشی کرنے والیوں توبہ استغفار کرو گی، لیکن خدا کبھی تم لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ 53 سالہ عورت سسکتے اپنے رب کو یاد کرتے بولی، اگر تو اتنی ہی دین اسلام والی ہوتی تو تیرا شوہر تجھے اس کھوٹے سے ڈھونڈ کر کب کا نکال چکا ہوتا۔ پلیز میری مدد کرو، مجھے چھوڑ دو پلیز، وہ عورت کھانستے ہوئے لہجے میں بولی۔ یا اللہ، مجھے ان درندوں کی قید سے آزاد کر دو، میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، میرے پاس صرف تیری آس ہے، یا اللہ مجھے محفوظ رکھ۔
جیسے میں نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ شکر کر تجھے یہاں قید کر کے زنجیروں سے باندھا ہے، کیونکہ ہم نے تیری کافی زیادہ رقم دی تھی، ورنہ ابھی تک تجھے مار کر ہم کتوں کو کھلا چکے ہوتے۔ مردوں کو خوش کرنا تجھے آتا نہیں، کسی کام کی نہیں، کھانا ختم کرتی رہتی ہے، مر کیوں نہیں جاتی؟ مجھے دیکھ، عیش کر رہی ہوں پیسوں پر، اگر تو بھی اپنا جسم بھیج دیتی تو میری طرح عیش کرتی، اچھی زندگی گزارتی۔ جیسے زندگی تو گزار رہی ہے اس سے بہتر میری زندگی ہے۔ وہ عورت اپنے ہاتھ میں پہنے سونے کے کنگن، گلے میں پہنا چوکر، کان میں پہنی سونے کی بالیاں اسے دکھا رہی تھی، جسے اس نے اپنی عزت بیچ کر بنوا کر پہنا تھا۔ میں تھوکتی ہوں تمہارے ان سونے کے زیورات پر، جس کے لیے اپنی عزت پامال کرنی پڑے۔ تم جیسی عورتوں کے لیے عزت معنی نہیں رکھتی، لیکن میں عزت دار گھرانے سے ہوں اور میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں۔ اپنے چہرے پر بہتے آنسو صاف کرتے وہ عورت ڈٹ کر اپنے اور خدا کے درمیان مضبوط رشتے کے بارے میں آگاہ کرنے لگی۔ اگر خدا کچھ کر سکتا تو آج ہم جیسی بے بس عورتیں اس کھوٹے پر مردوں کی بستروں کی زینت نہ بن رہی ہوتی۔ دوسری عورت کرب سے بولی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن تم جیسی عورتوں کا اپنا کردار ہی کمزور ہوتا ہے۔ مجھے دیکھ لو، پورے 34 سال سے یہاں ہوں، پورے 34 سال سے یہاں ہوں، ایک بار بھی کسی مرد کو خود کے قریب آنے نہیں دیا۔ مرتے مرتے مر جاؤں گی، لیکن کبھی اپنی جسم فروشی نہیں کروں گی۔ یہ گندے حرام کام صرف تم لوگ ہی کر سکتی ہو۔ کھانا کھا، زیادہ مت بول، آئی بڑی دیندار۔ وہ عورت اپنی ساڑی کا پلو گھماتے، اس کی بات سنی انسنی کرتے، دروازے کو تالا لگاتے باہر چلی گئی، جبکہ وہ عورت خود کو گھسیٹتے کھانا کھانے پر جپٹی تھی۔ کل دوپہر کے بعد اسے اب کھانا دیا گیا تھا، اور یہ تو اس کے ساتھ کافی سالوں سے ہوتا آ رہا تھا، لیکن اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر وہ قبول کر چکی تھی۔ اللہ پاک کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، یہی بات اسے حوصلہ دیتی تھی کہ اس کی آزمائش ہے، کبھی نہ کبھی تو خدا اس کی آزمائش ختم کرے گا، کبھی نہ کبھی تو کوئی اپنا اسے ڈھونڈنے آئے گا، کبھی نہ کبھی تو وہ اس قید سے آزاد ہوگی۔ ریحام خان اریبہ، پریشے اور فہد کے ساتھ گھر آ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا رات کی فلائٹ سے جبران پریشے کو واپس لے جائے گا، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی نہ بتا پایا اپنی خانم کو۔ اس نے جبران سے کافی ریکویسٹ کی پریشے کو کچھ دن اریبہ کے پاس رکنے دے، لیکن جبران نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ پریشے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، نہ ہی ماہم پریشے کے بغیر رہ سکتی تھی، اور نہ ہی پریشے ان کے بغیر رہ سکتی تھی۔ میری جان، آپ اسکول جاتی ہو؟ پریشے کو اپنی گود میں بٹھاتے اس کا ماتھا چومتے اریبہ بے تحاشا محبت سے پوچھنے لگی۔ جی ماما، میں جاتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی بھی ہیں، ایک کا نام اورحان ہے اور دوسرے کا ارمان۔ پریشے خوشی خوشی اریبہ کو سب کچھ بتانے لگی۔ 2 بھائیوں کا سن کر اریبہ کی آنکھیں مزید نم ہوئی تھیں۔ یہ وہی 2 بچے تھے
جسے اس نے مارنے کی کوشش کی تھی، صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے۔ دیکھ رہی ہو، آتے ہی یہ چڑیل ہماری امی پہ قبضہ بنائے بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے یہ لڑکی بہت بری لگ رہی ہے۔ سمرین کچھ کرو۔ ساحل کب سے اریبہ کی ساری اٹینشن پریشے کی طرف دیکھتے غصے سے بولا۔ ہاں بھیا، دیکھ رہی ہوں، مجھے بھی غصہ آ رہا ہے۔ ارے ساحل، سمرین، اندر آؤ۔ اریبہ دونوں کو دروازے کے قریب کھڑے دیکھتے اندر آنے کے لیے کہنے لگی۔ ماما، یہ کون ہے؟ پریشے دونوں کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ یہ آپ کی بہن ہے اور یہ آپ کا بھائی ہے، جیسے ارمان اور اورحان آپ کے بھائی ہیں۔ لیکن امی، یہ میری بہن نہیں ہے، نہ ہی مجھے یہ پسند ہے۔ اس کی وجہ سے آپ ہمیں اگنور کر رہی ہیں۔ ساحل خونخوار نظروں سے پریشے کو گھورتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لہجے میں کافی کڑواہٹ تھی، جبکہ سمرین خاموش بیٹی پریشے کو دیکھ رہی تھی، جو بہت زیادہ کیوٹ تھی۔ اس کے دونوں گالوں پر مسکراتے ہوئے ڈمپل بنتے تھے۔ ساحل، اریبہ پریشان ہوتی اسے پکارنے لگی۔ ساحل کبھی بھی ایسا بیہیو نہیں کرتا تھا۔ امی، بھائی غصے میں ہے، میں سمجھا لوں گی انہیں۔ سمرین سمجھداری کا مظاہرہ کرتے بولی۔ ماما، وہ مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا میں انہیں اچھی نہیں لگی؟ پریشے آنکھیں سٹپٹاتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، ایسی بات نہیں، ان سے ملو۔ یہ ہے آپ کی آپی سمرین، اور سمرین یہ آپ کی چھوٹی بہن۔ ہیلو پری۔ سمرین مسکراتے پریشے کے سامنے اپنا ہاتھ کر گئی، جسے پریشے بھی تھامے دوستی کا ہاتھ بڑھا گئی۔ دروازے پر کھڑا ریام خان اریبہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ اریبہ نے نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر خوشی سے مسکرائی۔ سمرین بیٹا، آپ پریشے کو گھر دکھائیں، مجھے آپ کی امی سے کچھ بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں دکھاتی ہوں۔ آؤ پریشے، میں تمہیں اپنا گھر دکھاؤں۔ پریشے بھی حامی میں سر ہلاتی سمرین کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی، اور ریام خان دروازہ بند کرتے اریبہ کے قریب آیا۔ آتے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر خوشی کے بکھرے رنگوں کو دیکھنے لگا، جو پریشے سے ملنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی۔ چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا تھا، لیکن یہ خوشی صرف چند پل کی تھی، کیونکہ 1 گھنٹے بعد پریشے جانے والی تھی۔ تھینک یو سو مچ ریام، تھینک یو سو مچ۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ لو یو۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں پریشے سے مل کے۔ پلیز آپ جبران سے بات کریں، پریشے کو مجھ سے دور نہ کریں، میں نہیں رہ سکتی۔ اریبہ اس کے سینے سے لگتی نم لہجے میں بولی۔ میں بات کرتا ہوں جبران سے۔ چاہتے ہوئے بھی ریام خان اسے نہ بتا پایا کہ جبران نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ماتھے پر شدت بھرا بوسہ دیتے کہتے ساتھ ساتھ ریام خان اسے میڈیسن کھلانے لگا۔ یہ بیوٹیفل روم میرا ہے۔ سمرین اپنا روم دکھاتے خوشی سے بولی۔ واو آپی، کتنا پیارا روم ہے آپ کا۔ پریشے بڑے سے خوبصورت ڈیکوریٹ روم کو دیکھتے بولی۔ شکریہ پری، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں، جب تک تم میرا روم اور میرا فون دیکھ سکتی ہو۔ سمرین اپنا موبائل
پریشے کو پکڑاتے اس کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لانے چلی گئی، جبکہ پریشے موبائل واپس بیڈ پر رکھتے روم دیکھنے لگی، کیونکہ اسے موبائل چلانے میں انٹرسٹ بالکل بھی نہیں تھا۔ پاس والے کمرے سے گٹار کی آواز سنتے پریشے کے قدم کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ اتنی خوبصورت موسیقی وہ پہلی دفعہ سن رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک کمرے کے باہر پہنچ گئی تھی۔ پری نے ڈرتے ڈرتے ہلکا سا دروازہ کھولا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کون ہے۔ ہلکا سا دروازہ کھولنے سے اسے ایک لڑکے کی پشت دکھائی دی تھی، جس کے ہاتھوں میں گٹار تھا اور وہ گٹار بجا رہا تھا۔ وہ لڑکا صرف دھن بجا رہا تھا، ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا، کیونکہ تم ہی ہو اب تم ہی ہو میری عاشقی، اب تم ہی ہو میرا چین بھی میرا درد بھی، میری عاشقی اب تم ہی ہو۔ میری آواز سننے کے بعد میرے ریڈرز کو سانگ سے نفرت ہو گئی ہوگی، لیکن اگنور کریں، چلتے ہیں آگے۔ ساحل وہ گٹار بجا رہا تھا، پری جو بہت ہی غور سے سن رہی تھی، ایک دم سے پری کا ہاتھ آگے ہوا تھا اور وہ اتنی گم تھی اس میں کہ دھڑام سے نیچے گری تھی اور ساحل کے گٹار بجاتے ہاتھ رکے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پری کو نیچے گرے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساحل جو پہلے ہی اس پر غصہ تھا کہ یہ لڑکی اس کی امی سے چپک گئی ہے اور وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہی تو گٹار بجا رہا تھا اور اب وہ اس کے سامنے آ گئی تھی۔ پری تو ساحل کی غصے والی آواز سن کر ڈر کر جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھائی میں یہاں گٹار کی آواز سنتے آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کا روم ہے۔ پری اپنے آپ کو نارمل کرتے بولی تو ساحل نے گھور کر اس بھدی سی لڑکی کو دیکھا۔ پہلی بات میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، میری ایک ہی بہن ہے سمرین، اور تم کبھی میری بہن نہیں بن سکتی۔ ساحل دہاڑا تھا، اس کے دہاڑ پر 9 سال کی پریشے اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اب دیکھ لیا ہے تو چلی جاؤ یہاں سے، میرا موڈ نہ خراب کرو۔ ساحل یہ کہتے دوبارہ سے گٹار کی جانب متوجہ ہوا۔ پری کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اسے کبھی کسی نے اتنا نہیں ڈانٹا تھا۔ ساحل کی اتنی سی ڈانٹ سے پری کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس سمرین کے کمرے میں آئی تھی اور اپنا منہ دھونے لگی۔ تھوڑی دیر میں سمرین بھی کھانا لے آئی تھی اور پری کے آگے رکھ دیا۔ سمرین اور پری اب دونوں باتیں کرنے لگی تھی۔ ان باتوں میں پری ساحل کا رویہ بھی جلد ہی بھول گئی تھی۔ گزرتے گزرتے یہ دن بھی گزر ہی گیا تھا اور رات کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اب جبران اور فہد اور پری کی واپسی کی ٹکٹ تھی، لیکن ریام نے اپنی خانم کو بتایا ہی نہیں تھا۔ جبران اور فہد ریام کے پاس آئے۔ ریام اب ہمیں اجازت دیں، ہماری کراچی کی فلائٹ ہے، اب ہمیں جانا ہے۔ جبران ایک دفعہ آپ دوبارہ سے سوچ لو، کچھ دن پری کو ہمارے پاس رہنے دو۔ اس سے پہلے کہ ریام اپنی بات مکمل کرتا، جبران نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں ریام، میں اپنی پری کو اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی ماہم پری کے بغیر رہ سکتی ہے، اس لیے ہمیں واپس جانا ہے۔ اور اریبہ کی کنڈیشن کو دیکھتے میں پری کو اس سے ملانے کے لیے راضی ہوا تھا، لیکن اب ضد مت کریں اور ہمیں جانے دیں۔ ریام نے لب میچ کر جبران کو دیکھا۔
اب وہ اپنی خانم کو کیسے سنبھالے گا؟ وہ صبح سے دیکھ رہا تھا کہ اریبہ کتنی خوش ہے، لیکن اب ریحام اریبہ کے پاس گیا جو ابھی بھی پری کو اپنے پاس بٹھائے پتہ نہیں کیا راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ خانم ریحام کے پکارنے پر اریبہ ریحام کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے ریحام، دیکھیں نا میں اور پری کتنے مزے کی باتیں کر رہے ہیں، آئیں آپ بھی بیٹھیں نا ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اریبہ خوش ہوتے بولی، لیکن ریحام کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیا ہوا ریحام، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اریبہ پری کو واپس جانا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کہا تھا پری اب واپس نہیں جائے گی، یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ آپ نے کہا تھا پری میرے پاس نہیں، میں پری کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اریبہ نے پری کو مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے کوئی اس سے چھین کر لے جائے گا۔ پری بھی اپنی ماما کے حصار میں ایک دفعہ تو پھڑپڑا کر رہ گئی تھی، اتنی زور سے اریبہ نے پری کو اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ لیکن کچھ نہیں ریحام۔ اس سے پہلے کہ اریبہ اور کچھ کہتی، جبران اور فہد اندر آئے تھے۔ چلو پری واپس چلتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ نہیں جبران، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میری پری کو مجھ سے چھین کر مت لے کے جاؤ۔ لیکن جبران نے پری کو اریبہ کے حصار سے نکالا اور اپنے پاس کھڑا کر دیا۔ پری میرا بیٹا، میرے پاس واپس آؤ، اپنی ماما کے پاس آؤ۔ لیکن پری تو جبران کے ساتھ ہی چمٹ گئی تھی، وہ بھی اپنے بابا اور ماہم کے پاس ہی جانا چاہتی تھی۔ چلو پری چلتے ہیں۔ جبران اور فہد پری کو لے کر چلے گئے۔ اریبہ بیڈ سے اٹھتی ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ دروازے تک اریبہ نے پھر سے پری کو پکڑ لیا، لیکن ریحام نے اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگایا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ لیکن ایک ماں کو کیسے حوصلہ مل سکتا تھا؟ وہ تو ریحام کے حصار میں تڑپ رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے، اور پیچھے کھڑے ساحل کو مزید پری سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی امی کی ایسی حالت ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ پری کو جان سے مار دے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جبران اور فہد بغیر اریبہ کو دیکھے پری کو لے کر دروازے سے نکلتے چلے گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ دیکھنا تھا کہ اریبہ نے ریحام کو دکھا دیا اور اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی۔ پری میری جان، رک جاؤ، ماما کے پاس واپس آ جاؤ۔ لیکن وہ تو گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی اور اریبہ گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی، اور ریحام بھی اریبہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ ابھی گاڑی تھوڑی ہی دور گئی تھی، اریبہ جو گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی، پیچھے سے آتی گاڑیوں کے ہارن کی آواز تو اسے سنائی دے ہی نہیں رہی تھی۔ خانم رک جائیں، پلیز رک جائیں۔ اور ابھی وہ ایک دم سے ریحام کے چیخنے سے پیچھے مڑتی کہ ایک تیز رفتار سے آتی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ زوردار ٹکر سے وہ دور جا گری تھی۔ خانم، ریحام چیخا تھا، اور جبران جو گاڑی چلا رہا تھا بیک مرر سے اریبہ کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھ گاڑی کو روکتے اریبہ کی طرف بھاگا تھا۔
رویام بھی اریبہ کے پاس گیا تھا جو خون سے لت پت سڑک پر پڑی ابھی بھی ایک امید ایک آس سے جبران کو دیکھ رہی تھی۔ پری کہتے ساتھ اس کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا تھا اور وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ایک لائک اور کمنٹ کر کے اپنا ریویو دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔